Welcome back, Janab. You've been watching our special transmission on ICC Men's T20 World Cup 2026. We call it Josh Jagade, presented by Pepsi and Clearman, powered by Glow and Lovely. ہم جب بات کرتے ہیں 2007, 2024, 2026 T20 ورلڈ کپ فائنلز ٹیم انڈیا نے ون کیا, لیکن اس نے دکھایا ہے کہ وہ ایک ویل آئلڈ مشینری ہے. بیٹنگ, بولنگ, کیپٹنسی, فیلڈنگ آل ٹوگیدر ایک کمپلیٹ یونٹ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم جب پاکستان کے تھنک ٹینکس کی بات کرتے ہیں, مین اسٹریم کوچز کی بات کریں یا ریجن سے کوچز, سوال یہ ہے کہ ہم نے, ہمارے پورے یونٹ نے کیا سیکھا ہوگا, یا یہ کہا جائے کہ کیا کیا سیکھا ہوگا. تو آئی ووڈ کم ٹو یو عامر, ہم نے کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں, سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ T20 کا فارمیٹ جو ہے اٹس ناٹ سلاگنگ. ٹیکنیکل آپ کرکٹ کھیلیں گے, رسک فری کرکٹ کھیلیں گے, اور آپ کو اپنے آپشنس کا پتہ ہوگا تو آپ کنسسٹنٹلی پرفارم کریں گے اس لیول کے اوپر. آڑے ترچھے اسٹروک مارنے والے کبھی کبھی تو چل جائیں گے, بٹ ناٹ ایوری ڈے سنڈے. سو سب سے پہلے تو ہمارا ایمفسس جو ہے وہ ٹیکنیکل آسپیکٹ آف دا گیم کے اوپر آنا چاہیے. دا نیکسٹ پارٹ از ٹیکٹیکل آسپیکٹ آف دا گیم. وہ بھی جو گیم اویئرنیس کی بات آ جائے, پلاننگ کی بات آ جائے کہ میں نے اپنی اننگز کس طرح پلان کرنی ہے, میں نے ایز اے بالر اپنے اسپیل کس طرح پلان کرنے ہیں. اگر میں دائرے میں بال کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں پاور پلے کے بعد بال کر رہا ہوں تو وکٹ کی ضرورت ہے ٹیم کو, میں نے وکٹ کس طرح حاصل کرنی ہے. یہ سارے گر سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد فیلڈرز کو جو چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو کرکٹ ہے اس گیم آف اینگلز. بیٹسمین کا کام ہے اینگلز کو یوز کرنا, بالر کا کام ہے اینگلز کریٹ کرنا, فیلڈر کا کام ہے ٹو کٹ دی اینگلز. جب وہ اینگل کو کٹ کرتا ہے تو اس کے لیے دونوں طرف گیند کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمیں گر سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آئی پرسنلی بلیو جب تک آپ اپنا ایمفسس جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف نہیں لے کے آئیں گے تب تک جو ہے وہ آپ کی کرکٹ کے آگے جانے کے چانسز جو ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں. اور جو میں T20 کرکٹ دیکھ رہا تھا ابھی جو نیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, موسٹلی جو فاسٹ بولرز ہیں وہ بایو میکینکلی ان کا ایکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. اور جب آپ کا بایو میکینکلی ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا, ایک تو آپ انجری فری کرکٹ نہیں کھیل سکتے, اس کے بعد آپ کا جو روم آف امپروومنٹ ہے وہ جو ہے وہ بالکل نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے. سو سب سے پہلے جب میں ٹیکنیکل آسپیکٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں بیٹسمین کے سٹانس, بیک لفٹ, بالر کا ایکشن, اس نے گیدر پوزیشن کس طرح کرنی ہے, دونوں ہاتھ جو ہیں وہ یوز کس طرح ہوں گے, اکٹھے نہیں آپ نے کھڑے کرنے. یہ ساری چیزیں جب تک آپ ان کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ توجہ نہیں دیں گے, آپ کے کرکٹ کے آگے جانے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی لمبی کرکٹ کھیلنے کی ضرورت ہے. سلمان بھائی, اگر ہم جسپریت بمراہ کی بات کریں, سلوور ونس بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور ہمیشہ سے پکے یارکرز ہوتے ہیں. ان کے آج بھی انہوں نے 4 اوورز میں 15 رنز دیے, 4 وکٹیں حاصل کی. لیکن اگر ہم سوری ٹو سے اپنے بولرز کی بات کریں, نیا بال تو ہم اچھا کر لیتے ہیں لیکن ڈیتھ اوورز میں ہم بالکل گھبرا جاتے ہیں. کیوں ہمارے پاس اتنی ورائٹیز نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ میں, ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ وائی یو سوری ٹو سے, آپ فیکٹ اسٹیٹ کر رہے ہیں, سو یو شوڈنٹ بی سوری. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو کہ یار یہ ہماری لیکنگ ہے. دی انفارچونیٹ پارٹ ہے کہ جس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, کیونکہ ریزریکشن سٹارٹ ہوتی ہے وین یو ریئلائز کہ یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. اگر آپ یہی سمجھتے رہے نہیں آج میرا دن برا تھا, آج میں تھوڑا ایسے تھا, آج میرا تھوڑا ویسے تھا, تو پھر آپ ویسے ہی چلتے رہیں گے. وہ کوئی آپ کا اچھا دن ہوگا تو آپ کو وکٹیں مل جائیں گی, کوئی کمزور حریف سامنے آ جائے گا, کوئی کنڈیشنز آپ اس طرح کی ٹیلر کر لیں گے کہ یار اس پہ ذرا کھیلنا ہی مشکل ہے تو آپ بچت کر لیں گے. لیکن ٹرو کنڈیشنز کے اندر یا جہاں بیٹ اور بال ایون ہوں گے, انلیس آپ کی ہائر اسکل ہو تو آپ کو پرابلمز رہیں گی, اسپیشلی اگینسٹ اے گڈ اوپوننٹ. تو پاکستان کرکٹ کے اندر جو ہے نا اٹینشن ٹو ڈیٹیل نہیں ہے. آپ کسی لڑکے کو بٹھائیں اور اس سے گیم کی ٹیکنیکلٹیز پہ, کنڈیشنل ٹیکنیکلٹیز پہ, اویئرنیس پہ, ٹیکٹکس پہ بات کر لیں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ گیم کا آئی کیو کتنا ہے. آپ پلیئروں کو چھوڑ دیں, آپ کوچوں سے بات کر لیں جو کئی سالوں سے ان کے ساتھ لگے ہیں, آپ ان سے بٹھا کے گفتگو کر لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنا پتہ اپنے کام دا. بٹ دے ایگزسٹ, وہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت کچھ وہاں پر ایجنڈا بیسڈ ہے جہاں پر یہ چیز بالکل نہیں ہونی چاہیے. where it really needs to be just kid and the teacher, and that too both high level کے ہوں, at least the teacher. وہاں پر we lack a lot of stuff. یہ جو ٹیکنیکلٹی کی ایج ہے
یہ بیسٹ سروڈ ہے اگر آپ اس کو ارلی ٹینز میں پکڑ لیں بچے کو. اگر آپ نے بایو میکینیکلی ایکشنز ٹھیک کرنے ہیں تو اس کو ڈیولپ ہی ایسا کریں کہ جب وہ آپ نے ایک بندے پہ انویسٹ کر دیا اور وہ بڑا ہو رہا ہے تو پھر میجر جگہ پہ جا کے آپ کو پرابلم نہ ہو. ہمیں تو پاکستان ٹیم میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں اس کا تو رن اپ نہیں ٹھیک, اس کی تو ٹانگ ایسے ہے, اس کا تو بازو ایسے ہے. Then it's often too late. By that time, not everybody has the capacity to go back and learn and then be as good. اس میں کیا کرتے ہیں لوگ اپنی سوئنگ لوز کر جاتے ہیں, کوئی اپنی پیس لوز کر جاتا ہے, اور ہم نے ان کو پھر بھی بضد ہو کے ہم ان کو چیزیں توڑ مروڑ کے سیدھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ دین جو ابیلٹی ٹو اڈیپٹ, فزیکل ابیلٹی نہیں ہوتی لوگوں کی اڈیپٹ کرنے کی. بیکاز دیکھیں لوگ آ رہے ہیں ایسی بیک گراؤنڈ سے, اسکول میں گراؤنڈ نہیں ہے, علاقے میں گراؤنڈ نہیں ہے, میل نیوٹریشن ہے, جم کبھی گئے نہیں ہوئے, ٹریننگ کیا کیا جو کسی بڑے نے بتا دی, دوڑ لگا لو جی, دوڑ لگائی جا رہا ہے, اسپرنٹل لگا لو جی, اسپرنٹل لگائی جا رہا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہے, خوراک ہے نہیں, اوور ڈو کیا ہوا ہے چیزوں کو, اسمارٹ ورک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اپنی باڈی کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے. ایک آتا ہے, ایک ٹرم ہے امریکن جو اسپورٹ سائنس ہے اس میں یوز ہوتی ہے, پیک پرفارمنس پیرامڈ, اینڈ دس گوز وے بیک ان دی 90s وین پیپل نو کہ میں یہ جو میرا ایک ایتھلیٹ ہے یہ کتنا سوتا ہے, کتنا اس کا واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, کتنا کھاتا ہے, تو یہ آپٹیمم لیولس پہ پرفارم کرتا ہے, کس انوائرمنٹ میں رہتا ہے تو اس کی بیسٹ آؤٹ پٹ ملتی ہے آن ایوریج. آج تک پاکستان میں نہ ڈسکس ہوا نہ کسی کو پتہ ہے. دیکھیں جو آپ یارکر کی بات کر رہے ہیں, جو میتھڈ ہے جو ایز اے فاسٹ بالر آپ نے لرن کرنا ہے, جب آپ نے بیک آف دا لینتھ بال کرنا ہے تو آپ کی نظر جب جس جگہ پہ آپ نے گرانا وہاں پہ ہوگی تو اس سے یہ ہوتا ہے بیک آف دا لینتھ آپ کی جو فائنل اسٹرائڈ ہے وہ نارمل ہوتی ہے. جب آپ نے گیند کو آگے پھینکنا اور آپ کی نظریں آگے ہوں گی تو آپ کی فائنل اسٹرائڈ ہوتی ہے لمبی, اس میں پھر آپ یارکر مارتے ہو, پھر جا کے آپ کا یارکر جو ہے وہ بالکل صحیح جگہ پہ گرتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز آپ نے جب تک ینگسٹرز کو بتانی نہیں ہے تب تک یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ہانٹ کرتی رہیں گی. جب آپ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل اپنے پلیس کو نہیں بتائیں گے ان کے امپروومنٹ کے چانسز بہت ہوں گے. اگر آپ اسی اسٹرائڈ کے ساتھ بیک آف دا لینتھ بال کرنے کی کوشش کر رہے ہو, اسی فائنل اسٹرائڈ کے ساتھ آپ یارکر مارنے کی کوشش کر رہے ہو, نہیں ہوگا, بہت مشکل کام ہے. سو جب تک دیکھیں آپ کی جو کلب کرکٹ نہیں ہے, اسکول کرکٹ نہیں ہے, دوسری کرکٹ نہیں ہے, اتنی زیادہ کرکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے پلیئر کھیل کھیل کے خود سیکھ کے اپنی گیم کو امپروو کریں. اب آپ کو اپنا جو ہیومن ریسورس ہے, کوچز, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ وہ ان کو ایسی چیزیں بتائیں کہ ان کے کھیل میں امپروومنٹ آئے. آپ کو نظر نہیں آ رہی, اٹس بین ڈونکی ایئرز ناؤ کہ آپ کے پاس نہ سپر اسٹار آ رہا ہے نہ آپ کی کرکٹ آگے جا رہی ہے, تو آپ کو اپنا جو اسٹرکچر ہے اور ہیومن ریسورس ہے اس کا اپریزل تو لازمی ہے. اسکپر اس سے آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ آج بھی اگر آپ کو اپنی کسی پریمیئر شپ میں کوئی برانڈ ایمبیسڈر چاہیے ہوتا ہے نا تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو 90s, ٹھیک ہے. ویئر ایز انڈیا میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے, دا برانڈ ایمبیسڈر واز روہت شرما, جو ابھی بھی کھیل رہا ہے ایک فارمیٹ, ٹھیک ہے. سو دے ہیو ماڈرن اسٹارز, کرنٹ اسٹارز, پیپل ہو ہیو ون لورلز فار دا نیشن. ہمیں بہت دیر ہو گئی, ٹھیک ہے, ٹو پروڈیوس سم بڈی لائک دیٹ. آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف کنسرن. دیکھیں اگر آپ نے مینٹور بھی رکھا ہے, اگر 90s کا بھی رکھا ہے, اگر یہ اپنی مینٹرشپ میں انہوں نے ایک دو ٹورنامنٹس ان کے ساتھ کام کیا نا, تو اگر اپنے اوپر یہ اونس لے لیتے کہ میں اس مینٹرشپ میں پاکستان کو 2 پلیئر جو ہیں وہ فنش پروڈکٹ دے کے جاؤں گا, چیزوں میں فرق تو آتا ہے. بالکل. سب سے پہلے اپنا کام سیکھیں, سب کو میسج ہے, پہلے کام سیکھو تو پھر اس جاب کی طرف. تو جناب گیٹ بیک ٹو بیسک, ہم بات کریں ہیں فرسٹ کلاس کی. آف کورس اس کا آغاز ہونا ہے آپ کے انڈر 19 سے. یہ نہیں کہ آپ ان کو بھی T20 میں لگاتے رہیں اور دنیا آگے پہنچ جائے اور ہم جو ہیں اپنی بیسک روٹ سے ہی کہیں نکل تو گئے ہیں, ڈیویگل تو ہو چکا. بٹ I have to thank both of you because ٹائم بہت کم ہے, ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے. ہمارا آغاز ہوا تھا جناب, ہم جب بات کرتے ہیں سیٹ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور 8 مارچ ہے. I think we too have learned quite a lot from both of the skippers. Thank you so much. کوئی بات اگر آپ کو بری لگ گئی ہو تو پلیز اس کو جانے دیجیے گا. نہیں, ہم نہیں جانے دیں. But I have to thank few people. ہم جب بات کرتے ہیں ایکسپرٹس کی, پروڈکشن ٹیم, پلیز کیجیے نا. It was a great journey. بہت انجوائے کیا. ساری ٹیم جو ہے بڑی سپورٹیو تھی اور کیا کہتے ہیں بڑا ہمارے لیے کمفرٹ رہا. تھینک یو ویری مچ ایکسپریس نیوز. Yes, thank you very much to the people who watched us regularly as well. کیونکہ جو ریٹنگز آتی رہی ہیں, it's only because کہ لوگ دیکھتے ہیں.
एंड थैंक यू वेरी मच टू द टीम. और जो लोग नज़र नहीं आते, जो हमें दिखा रहे होते, खुद नज़र नहीं आते, बिल्कुल. आप सबका भी बहुत और शुक्रिया. हम दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू सो मच. बस जनाब, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जब बात करते हैं एक्सप्रेस की प्रोडक्शन टीम की, टेक्निकल क्रू की बात करें, हम बात करें एडमिन स्टाफ की, मेकअप आर्टिस्ट की, ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडकास्ट क्रू एंड द होल टीम ऑफ एक्सप्रेस. मी सारा बलोच एंड मुफाज वर टू गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू अजीत, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत कुछ और अच्छा रहा जनाब, आज. हाँ बिल्कुल, और आपसे कब मुलाकात होगी पता नहीं, पर हाँ जल्द होगी. इसी के साथ जनाब हम सबको दीजिए इजाज़त. जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद. जिंदाबाद.